خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ انگنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے۔ اتنی نعمتیں کہ یوں فرمایا کہ ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پہ برس رہی ہے۔ اللہ کریں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی صبورا، باری تبارک و تعالی مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، وجعلنی شکورا، اور مجھے شکر گزاروں میں سے بنا دیجئے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صبر بھی مانگنا ہے اور شکر بھی مانگنا ہے۔ اللہم اجعلنا من الصابرین واجعلنا من الشاکرین۔ پیارے اللہ، ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنائیے اور ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ احباب جو صبر بھی کرتے ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف اڑان اڑاتی ہے۔ پرندہ دو پروں کے ذریعے اڑتا ہے، ہوائی جہاز دو پانکھ کی برکت سے اڑتا ہے، بالکل اسی طرح انسان صبر اور شکر یہ دو پر کے ذریعے اللہ کا تعلق حاصل کرتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، سالکین کا مجمع ہے، سچی طلب والے لوگ، وہ بھی ذرا سن لے، صبر بھی سیکھ لے، شکر بھی سیکھ لے۔ سارے انبیاء صبر اور شکر کرنے والے، تابعین صبر اور شکر کرنے والے، تبع تابعین صبر اور شکر کرنے والے، جتنے اللہ والے گزر گئے سارے صابرین بھی تھے، شاکرین بھی تھے۔ جتنے اللہ والے ابھی موجود ہیں یہ سب صبر بھی کرتے ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں، اور قیامت تک جتنے اللہ والے آئیں گے یہ سب صبر کرنے والے ہوں گے اور شکر کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا صبر کرنا بھی سیکھو، شکر کرنا بھی سیکھو۔ اپنی دعاؤں میں یہ نعمت اللہ سے مانگو، مصیبتوں پر صبر کرو، نیکی کے کاموں پر جم کر صبر کرو، گناہوں سے بچنے پر جو دل پر بوجھ پڑتا ہے اس پر صبر کرو۔ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی حالات آ جائیں، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، فرمایا صبر کرو۔ کوئی ہمارا برا چاہے، کوئی ہم سے حسد کرے، کوئی ہم پر جادو کرے، کوئی ہم پر لعن طعن کرے، کوئی ہمیں برا بھلا کہے، فرمایا صبر کرو۔ کوئی ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھے، کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے، فرمایا صبر کرو۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا صبر کرنے والوں سے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ عربی کا ایک عجیب مقولہ ہے،
الصبر شجرہ وثمرها حلو، صبر ایک ایسا درخت ہے جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوتے ہیں۔ صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے۔ نفس اور شیطان ہرگز نہیں چاہتے کہ بندہ صبر کرے، وہ تو چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر صبر ہی نہ ہو، بندہ لڑ جھگڑ پڑے تاکہ اللہ کی نظر سے گر جائے۔ ان کو پتہ ہے صبر کریں گے نا تو انہیں اللہ مل جائے گا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو صبر کرنا جانتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو پہلے غصہ اتار دیتا ہے، بعد میں صبر کرتا ہے۔ فرمایا یہ اصل نہیں ہے، صبر شروع ہی میں کرو، ابتدائی میں کرو۔ ماں باپ نے کچھ کہہ دیا صبر کرو، بیوی بچوں نے کچھ کہہ دیا صبر کرو، رشتہ داروں نے دوست احباب نے کچھ کہہ دیا صبر کرو۔ ہاں جو پریشان کرنے والے ہیں نا ان سے کہنا چاہتا ہوں کسی کو اتنی تکلیف نہ دو کہ وہ صبر کر کے ہمارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ یاد رکھنا اگر کسی نے صبر کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اس کا کیس اللہ کی عدالت میں رکھ دیا، سامنے والے کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ پریشان ہونے والا تو کبھی نہ کبھی خوش ہو جائے گا، لیکن پریشان کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا ظالم نہ بنو، مظلوم بنو۔ صبر بڑی چیز ہے۔ یوں فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ صبر کرنے والا بہت خوشحال زندگی گزارتا ہے، اللہ کی طرف سے عجیب اور غریب اس کو صبر ملتا ہے۔ ایک مستورات نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب میرے سسرال میں مجھے کافی تکلیف ہے، میرے شوہر مجھے مارتے ہیں، میری ساس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے اور مجھے میرے شوہر میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے خاطر ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے بچے کہیں بڑے ہو کر یہ نہ کہیں کہ امی ہمارے ابو کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا تکلیف ہے، کیا ستایا جا رہا ہے، کیا مارا جا رہا ہے، کیا زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ بھائی بہن کی شادی میں نہیں جانے دیا جا رہا، ماں کا گھر قریب ہے وہاں نہیں جانے دیا جا رہا۔ میں نے کہا یہ صبر آپ کو کیسے ملا؟ کہنے لگے کہ جب میرا صبر کا پیالہ چھلک پڑتا تو خواب میں مجھے جنت بتائی جاتی اور جنت میں ایک ہیرے کا موتی کا شاندار محل ہوتا اور مجھے کہا جاتا کہ دیکھ اگر تو صبر کرے گی نا تو یہ محل تیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کسی کا صبر ضائع ہو جاتا ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ اللہ دیکھتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، کون ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، اور کون بندہ اللہ کے خاطر صبر کر لیتا ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ صبر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے، تکلیف پہنچانے والوں سے اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کا انجام بڑا ہی بہتر ہوتا ہے، تکلیف پہنچانے والوں کا انجام بڑا ہی برا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا تکلیف پہنچانے والے نہ بنو، تکلیف دینے والے نہ بنو، صبر کرنے والے بنو۔ صبر کرنا سیکھو، معاف کر دینا سیکھو، سہ جانا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ تو صبر جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ عربی کا مقولہ الصبر شجرہ وثمرها حلو،
صبر ایک ایسا درخت ہے جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوا کرتے ہیں۔ صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے۔ ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ نماز پڑھ کے باہر نکلا، ایک حافظ صاحب مجھے ملے، کہنے لگے مولانا صاحب دعا کرنا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور کوئی نصیحت بھی کر دیجئے۔ میں نے کہا حافظ صاحب ایک کام کیجئے، حج کا سفر ہے، وٹامن کی بھی ضرورت پڑے گی۔ بولے بالکل۔ میں نے بولا آپ 40-45 وٹامن کی دوائی لے لیجئے، گولیاں لے لیجئے، تو انشاءاللہ روزانہ ایک کھا لیجئے، آپ کو ہمت بھی رہے گی، طاقت بھی رہے گی اور آپ کا سفر شاندار بھی ہو جائے گا۔ مجھے کہنے لگے مولانا بہت اچھا، ذرا اس کا نام بھی بتا دو، کون سی میڈیکل پر ملے گی وہ بھی بتا دو۔ میں نے کہا یہ دوائی جو ہے نا یہ میڈیکل پہ نہیں ملتی، وٹامن کی گولی ہے اور میڈیکل پر نہیں ملتی، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ خلاصہ میں نے کہا کہ اس گولی کا، اس دوائی کا اور اس ٹیبلٹ کا نام ہے صبر کی ٹیبلٹ۔ میں کہا حافظ صاحب ایک جدہ ایئرپورٹ پر، ایک جب مکہ مکرمہ میں روم مل رہا ہو اس وقت، ایک طواف کے وقت، ایک صفا مروہ کے وقت، ایک کھانے کے وقت، ایک امیگریشن کے وقت، ایک ریٹرن مدینہ منورہ جا رہے ہوں اس وقت، اور ایک مینا میں، ایک عرفات میں، ایک مزدلفہ میں، روزانہ ایک ایک گولی لیتے رہنا تاکہ یاد رہ جائے کہ مجھے صبر کرنا ہے۔ اب میں نے تو یہ کہہ دیا، مختصر سی بات تھی 2-4-5 منٹ کی، وہ تو چلے گئے۔ اللہ کی شان وہ حج کر کے ریٹرن آئے۔ جامع مسجد میں میری ملاقات ہوئی ایک نماز کے بعد، بڑے خوشحال مجھ سے معانقہ کیا، کہنے لگے مولانا آپ کو پتہ ہے آپ نے جو نصیحت کی تھی نا مجھے، اس کی برکت سے میرا پورا حج وصول ہو گیا۔ میں نے کہا میرے عزیز یہ نصیحت صرف حج تک کے لیے نہیں تھی، پوری زندگی کے لیے نصیحت ہے۔ یہ تو نے حج میں صبر پر عمل کیا، تیرا حج شاندار ہو گیا۔ تو لکھ کر رکھ دے، پوری زندگی صبر کرے گا، تیری زندگی شاندار ہو جائے گی، تیری زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ اللہ تجھ سے پیار کریں گے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تیرے ساتھ ہوں گے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سے چپ کے باتیں کرنا سیکھو، اپنا درد دل اللہ کو سنانا سیکھو۔ ہم انسانوں کو سناتے ہیں، مخلوق کو سناتے ہیں، وہ خود پریشان حال ہے، ان کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، ان کی دنیا سنور نہیں رہی ہے، ان کو سنانے سے ہمارے کون سے مسئلے حل ہوں گے؟ اور ہمارا غم ہلکا کرنا ہے تو کیا ہمارے پاس اللہ کا تعلق نہیں؟ کیا ہم اپنے اللہ کو کہنا نہیں جانتے؟ میں دوبارہ کہتا ہوں پریشان کرنے والوں سے کسی کو پریشان نہ کرو، اگر سامنے والے نے صبر کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، خدا نہ خواستہ آپ نے تکلیف پہنچا دی، سامنے والے نے صبر کر لیا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا تکلیف پہنچانے والے نہ بنو، صبر کرنے والے بنو، معاف کر دینے والے بنو۔ حافظ صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے تو ایک بات بتا دی، صبر کی ٹیبلٹ لے لینا، یعنی یاد رکھنا کہ صبر کرنا ہے، کوئی ٹیبلٹ آتی نہیں۔ لیکن مولانا صاحب میں نے جیمز لے لی تھی 100 کے قریب۔ اچھا، پھر روزانہ 2 جیمز کھا لیتا تھا کہ یہ صبر کی دوا ہے، مجھے صبر کرنا ہے، اللہ کی شان مجھے یاد بھی رہتا۔ ہم جدہ میں لوگ اپنے سامان کے لیے لڑ رہے ہیں، مجھے سب نے کہا حافظ صاحب عجیب آدمی ہو، تمہیں اپنے سامان کی کوئی فکر نہیں ہے، تم تو جو ہے کسی سے لڑائی نہیں کر رہے ہیں، سامان کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا حافظ صاحب نے اصل بات یہ ہے میں نے صبر کی گولی کھائی ہوئی ہے اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ میرا سامان سب سے اخیر میں آئے گا، مجھے کمرہ سب سے اخیر میں ملے گا، مجھے کھانا سب سے اخیر میں ملے گا، اب اخیر میں مل جاتا ہے صبر کر لیتا ہوں، خلاصہ یہ ہے جلدی مل جاتا ہے شکر کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اصل صبر۔ صبر اللہ کو بہت پسند، انبیاء، صحابہ، تابعین، تابعین، اولیاء اللہ، یہ سب صبر کرنے والے۔ ہمارے یہاں غصہ اتار دینے کے بعد صبر کرتے ہیں، پہلے بول دیتے ہیں بعد میں پچھتاتے افسوس کرتے ہیں، منع کیا، نہ 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 نہ، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انما الصبر عند الصدمة الاولی، پہلے اپنا غصہ ظاہر کر دو پھر پچھتاؤ پھر بعد میں صبر کرو۔ فرمایا نہ نہ نہ، پہلے ہی صبر کر لو، صدمے کے وقت سے پہلے ہی صبر کر لو، وہ تو صبر کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ ایک شخص کا فون آیا مجھ پر، مولانا صاحب وہ میرے دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، لیکن وہ میرا دوست کہتا ہے میں صحیح کہتا ہوں غصے میں دیے، بالکل غصے میں دیے۔ مولانا سے پوچھ کے بتاؤ طلاق ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے عزیز یہ بتا خوشی خوشی کون طلاق دیتا ہے؟ یہ سب کام تو غصے میں ہی ہوتے ہیں، شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ ماں باپ کی بچوں سے لڑائی غصے میں، میاں بیوی کی لڑائی غصے میں، اڑوس پڑوس والوں کی لڑائی غصے میں، ارے ایک غصہ ہو دوسرا خاموش ہو جائے۔ میاں بیوی کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب ایک غصے ہو تو دوسرا خاموش ہو جائے، دوسرا غصے ہو تو پہلا خاموش ہو جائے، صبر کرنا سیکھے ورنہ بات آگے بڑھتی ہے۔ ماں باپ جب اولاد کو بول رہے ہوں، اولاد کو چاہیے کہ سامنے جواب نہ دے، مقابلہ نہ کرے، صبر کرے، اس صبر کی برکت سے اللہ مسئلے حل کر دیا کرتے ہیں۔ غصے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، پریشانیاں حل نہیں ہوتی۔ فرمایا مصیبت صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے۔ اور شکر کرنا بھی سیکھے، شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو کہ اللہ سے صبر کی نعمت مانگیں گے انشاءاللہ، دعا کریں گے باری تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنائیے، مجھے شکر گزاروں میں سے بنائیے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں شکر کے عنوان پر بھی کچھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صابرین اور اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ رب کریم ہمیں اپنے صابرین اور اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما۔ اللہم اجعلنا من الصابرین واجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے صبر کا پھل مٹھائی ہوتا ہے، صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے، لیکن اللہ جب غصے کا وقت آتا ہے ہم تھوڑا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنا غصہ نکال لیتے ہیں، بس اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، آپ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل ہلکا ہوا، دل ہلکا نہیں ہوا، آپ نے اللہ کی مدد کو ہٹا دیا۔ دل ہلکا تو تب ہوتا ہے جب آپ اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں جو ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنے دکھڑے اسی کو سناتے، سامنے والے کے لیے بھی آپ دعا کرتے، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے روزے، تراویح، دیگر نیک اعمال کو قبول فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو ایمان والے موجود ہیں ان کو اپنے ایمان پر جمع دے، پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم،